تبریز بالآخر بہار کے نکاح والے دن ہی منسا کو بھگا کے لے جاتا ہے۔ بہار بھائی نے بھی تبریز کی آنکھوں میں یہ بغاوت تو دیکھ ہی لی تھی کہ وہ منسا کو بھگا کے لے جائے گا، تبھی تو وہ گھڑی گھڑی تبریز کو اپنے ساتھ ہی جوڑ کے کھڑا تھا کہ وہ کہیں نکل ہی نہ سکے۔ لیکن جیسے ہی تبریز کے سر پہ صحرا سجایا جاتا ہے، تبریز کا دوست بہار کے ہاتھ سے تبریز کا بازو چھڑوا کے اپنا بازو سے پکڑا دیتا ہے، اور اس کے بعد صحرا منہ پہ لگائے بہار اس کے دوست کو ہی اپنے ساتھ بٹھائے رکھتا ہے جیسے وہ تبریز کو ہی پکڑ کے بیٹھا تھا۔ پر تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تبریز نہیں۔ بہار اپنے آدمیوں کو منسا کے کمرے میں جانے کا کہتا ہے کہ چیک کرو وہ ہے کہ نہیں، جہاں تبریز پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور وہ منسا سے پوچھتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ منسا بھی پھر سے بھروسہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب کی بار دھوکہ تو نہیں دو گے نا۔ تبریز اس کو بھگا کے لے جاتا ہے، پر وہ جانتا ہے کہ بہار سے وہ اس شہر کے کسی کونے خدرے میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ اس کے آدمی اس کو ڈھونڈ ہی نکالیں گے۔ اگر کوئی گھر بہار سے محفوظ رہ سکے گا تو وہ صرف صبا کا گھر ہوگا۔ وہ فوراً سے صبا کے گھر میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ صبا کے گھر کے کونے کونے سے واقف بھی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صبا تو خود بھی اس ٹائم بہار کے ساتھ ہی دکھ میں برابر کی شریک ہوگی، اسی لیے بہار کو صبا پہ تو کبھی بھی شک نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صبا جتنی محبت اسے کرتی ہے وہ بہار کی گولیوں سے اس کو بچا ہی لے گی۔ تبریز کا دوست اس کو گلے سے لگاتا ہے اور رخصت کر دیتا ہے۔ وہ اسے وارننگ بھی دیتا ہے کہ بہار سے چھپ تو کہیں بھی نہیں سکو گے، اس شہر کیا اس ملک کے کسی کونے سے بھی وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم، اپنی بھی جان کے ساتھ اور منسا کی جان کے ساتھ بھی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ منسا مجھ پہ بھروسہ کر کے اس گھر میں آئی تھی، اگر وہ بہار سے شادی کرنا نہیں چاہتی تو میں اسے یہ دھوکہ کبھی نہیں دوں گا۔ اور وہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ بہار کو سب سے پہلے تو تبریز کے دوست پہ ہی شک ہوتا ہے۔ وہ اس کو بندوق دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہاں ہے وہ، لیکن وہ بھی صاف مکر جاتا ہے اور کہتا ہے بہار بھائی اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اب سے میرا بھی دشمن ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جیسے ہی وہ مجھے دکھا میں اس کو گولی سے مار دوں گا۔ پھر بہار صبا کو بھی بندوق تان کے کہتا ہے کہ تم تو اس کے ہر فیصلے میں شامل تھی نا، تمہی نے منسا کو بتایا تھا کہ اس کی شادی مجھ سے ہونے والی ہے۔ تم یقیناً جانتی ہوگی کہ وہ بھاگنے والے ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوگی کہ بھاگ کے گیا کہاں ہے۔ لیکن صبا تو پہلے ہی رو رو کے ہلکان ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے تو واقعی ہی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تبریز اس لڑکی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اسے شیر کے منہ سے نکال کے لے جائے۔ بہار کے سامنے اس کے گھر سے اس کی منگیتر کو لے جانا آخر شیر کے منہ سے بوٹی چھیننے کے برابر ہی ہے۔ ایک طرف تو اسے یہ دکھ ہوتا ہے کہ تبریز نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور کسی اور لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، دوسری طرف اسے یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اب وہ بہار کے ہاتھ بھی لگ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو خود بھی بہار کو گالیاں نکالتی ہے کہ کیسے مرد ہو تم، اپنی منگیتر کو سنبھال نہیں سکے، میرے تبریز کو مجھ سے چھین کے لے گئی، پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی جب تمہاری منحوس گھسن اس گھر میں آئی۔ اچھا خاصا تبریز اس کو دیکھنے سے پہلے مجھ سے ہی محبت کرتا تھا، اور گالیاں نکال کے وہ غصے میں اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر جا کے بھی صرف روتی رہتی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ مجھے تو تبریز کی آنکھوں میں پہلے ہی اس لڑکی کے لیے اتنی محبت نظر آ گئی تھی، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوا؟ آخر تبریز کا تم سے بھی تو رویہ بدل چکا ہوگا۔ تو صبا کہتی ہے کہ محسوس تو میں نے بھی کر لیا تھا، پر یہ دل مانتا ہی نہیں تھا کہ تبریز میرے علاوہ کسی کا ہو سکتا ہے۔ روتے دھوتے بالآخر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تبریز اپنے آدمیوں کو کہہ دیتا ہے کہ پورے شہر میں چھان مارو، جن کے گھر سے بھی یہ دونوں نکلیں سب سے پہلے تو ان گھر والوں کو ہی گولی سے مار دینا تاکہ ان کو کوئی پناہ نہ دے پائے۔ اب یہ خبر بھی راتوں رات ہی سارے شہر میں پھیل جاتی ہے کہ جن کے گھر سے بھی یہ لوگ نکلیں گے سب سے پہلے تو ان گھر والوں کو ہی مارا جائے گا، اور اس کے بعد تبریز اور منسا کو گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ ادھر صبا جیسے ہی اپنے کمرے میں آتی ہے تو اسے تبریز منسا کے ساتھ وہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے، جو فوراً سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا اور اس کو چیخ مارنے کا موقع بھی نہیں دے گا اور دروازہ بند کر لے گا۔ پھر صبا سے کہے گا کہ تبریز اس وقت میرے خون کا پیاسا ہے، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو تم تو مجھے بچا ہی لوگی۔ صبا کہتی ہے کہ کیوں بچاؤں تمہیں، تم تو اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ تو تبریز اسے کہتا ہے کہ محبت پہ کسی کا کنٹرول تو نہیں ہوتا نا، بس آنکھوں کے راستے کسی کے بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ جس طرح تم میری محبت میں گرفتار ہو گئی، اسی طرح میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور اب چاہ کے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔
جیسے میں تمہیں اگر کہوں گا بھی کہ مجھ سے محبت نہ کرو تو بھی تم کچھ کر تو نہیں سکو گی نا، اس دل پہ کسی کا بھی اختیار ہی نہیں ہوتا۔ صبا تبریز کی بات سمجھ جائے گی، دکھی تو وہ بہت ہوگی، لیکن وہ اپنی محبت کو جان سے مارنے کے لیے کبھی بھی بہار بھائی کو سچائی نہیں بتائے گی۔ ادھر بہار کے بندے جو کہ ہر گھر میں تبریز اور منسا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ صبا کے گھر پہنچ جائیں گے۔ پہلے تو صبا کے ماں باپ ہی ان کو منع کر دیں گے کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے کوئی، اگر وہ ہمیں نظر آئے تو تم سے پہلے ہی ہم اس کو گولی مار دیں گے جس سے ہماری بیٹی کی آنکھوں میں اتنے آنسو دکھائے۔ لیکن بہار کے بندے وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لیں گے، اور بہار بھی وہاں پہ موجود ہوگا۔ وہ صبا کو بلائے گا اور اسے وارننگ دے گا کہ اگر مجھے کبھی بھی پتہ چلا کہ تم نے اس کا ساتھ دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اپنی جان سے جاؤ گی۔ محبت تو وہ تم سے نہیں کرتا، یہ تم جان ہی چکی ہو، تو کیوں اس کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی؟ صبا بھی اس کو ایسے ہی شو کرائے گی کہ میں تو جانتی ہی نہیں، مجھے بھی اگر وہ کہیں نظر آ گیا تو میں تو خود بھی ان دونوں کے خون کی پیاسی ہوں۔ اور بہار کو یقین آ جائے گا کہ اس گھر میں وہ آئے تو یہ لوگ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے، تو تسلی سے اس گھر سے تو وہ چلا جائے گا اور ہر گھر میں تلاشی لیں گے، اس گھر پہ ان کو شک بھی نہیں ہوگا۔ یعنی تبریز کا فیصلہ صبا کے گھر آنے کا بالکل ٹھیک ثابت ہوگا۔ پر اب اس شہر سے تو نکلنا ہی ہوگا، کتنے دن وہ صبا کے گھر میں یوں چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جیسے ہی تبریز اگلی ٹرین کی ٹکٹس منگوائے گا اپنے دوست سے، جو کہ آدھی رات کو نکلنی ہے کراچی سے بہاولپور کے لیے، تبریز اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لے گا اور منسا کو بھی صبا کے کپڑے پہنا دے گا تاکہ باہر کے لوگ اس کو ٹرین میں پہچان نہ سکیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ٹرین اسٹیشن پہ تو پہلے سے ہی ان کی پہرہ داری ہوگی۔ یوں منسا منہ پہ پردہ کر کے وہاں سے نکلنے ہی والی ہوگی، ٹرین میں بیٹھ کے وہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ پر بہار بھی خود سے وعدہ کر لیتا ہے کہ تبریز کو تو میں کہیں سے بھی ڈھونڈ ہی لاؤں گا، ان دونوں کو ہی سب کی آنکھوں کے سامنے ماروں گا تاکہ تبریز کے بندوں کو بھی اور پورے شہر کو بھی پتہ چل جائے کہ تبریز سے غداری کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ادھر صبا بھی اداس ہوگی کہ 2 دن نہیں ہوئے اس لڑکی کو آئے ہوئے، آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تبریز اس کی محبت میں اتنی جلدی گرفتار ہو گیا۔ تبریز نے پہلے تو صرف یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ صرف منسا کو سچائی بتا دو کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں تم سے ہونے والی ہے، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ سچائی جاننے کے بعد منسا اپنے دل سے بہار کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کروا دیتا۔ لیکن یہ بہار کی ہی ضد تھی کہ نہیں، تم اس کو جھوٹ ہی بولو گے کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، اور اینڈ ٹائم پہ دلہا تبدیل ہو جائے گا اور شادی کے بعد میں اس کو ساری سچائی بتاؤں گا۔ اسی بات پہ ہی تبریز کو برا لگ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ منسا کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی ہمدردی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کو منسا سے محبت ہو گئی۔ اب کیا یہ دونوں بہار کی آنکھوں سے چھپ سکتے ہیں، یا بہار ان کو ڈھونڈ نکالے گا، اور جب ڈھونڈ نکالے گا تو کیا انجام ہوگا ان دونوں کی محبت کا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔